ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے۔ اب ان کے ساتھ ان کا بیٹا عتبہ بھی شریک ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ عتبہ بن ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ بد دعا دی، اے میرے اللہ، عتبہ پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ ابو لہب کو اس کے بیٹے نے جب یہ بات بتائی تو وہ سخت پریشان ہوا، اس کا رنگ اڑ گیا اور اس نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، عتبہ خدا کی قسم، محمد کی بد دعا سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کچھ عرصے کے بعد باپ بیٹا ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ ملک کے شام کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ابرا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ قافلے کا قیام ایک گرجا گھر میں تھا، جس کے پادری نے قافلے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ارے بھائیو، تم لوگ کہاں آ کر ٹھہرے ہو؟ یہ بڑی خطرناک جگہ ہے، یہاں تو شیر اس طرح گھومتے پھرتے ہیں جس طرح کسی علاقے میں بھیڑ بکریاں پھرتی ہوں۔ ابو لہب یہ سن کر چونکا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بد دعا یاد آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے عتبہ کے بارے میں کی تھی۔ اس نے قافلے والوں کو اپنی حیثیت جتلاتے ہوئے تاکید کی کہ وہ اپنا سامان گرجا گھر کے صحن میں جمع کر دیں اور سامان کے ڈھیر کے اوپر عتبہ کا بستر لگا دیں۔ وہ سب اس سامان کے گرد سو جائیں تاکہ اس کے بیٹے کو کوئی خطرہ نہ رہے۔ رات کو جنگل سے ایک شیر آیا، اس نے قافلے کے تمام افراد کے چہرے سونگھے اور آخر میں چھلانگ لگا کر سامان کے ڈھیر پر سوئے ہوئے عتبہ کے چہرے کو سونگھا، پھر پل بھر میں ابو لہب کے بیٹے کو چیر پھاڑ کر پھینک دیا۔ وہ شیر واپس جنگل کی طرف چلا گیا تھا۔ قافلے کے سب لوگ محفوظ تھے اور بچ جانے پر خوش تھے، مگر ابو لہب کا برا حال تھا۔ وہ روتا جاتا تھا اور بار بار یہ الفاظ دہرا رہا تھا، قافلے والوں میں جانتا تھا کہ میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔